ہم اب کئی ماہ گزر چکے ہیں اس وبا سے ڈیل کرتے ہوئے. اس وقت کی صورتحال اگر میں آپ کو بتاؤں تو پچھلے 2 ہفتے کے اندر ہی صرف اگر ہم نظر ڈال کے دیکھیں تو ہمارے خطے میں ارد گرد کیا ہو رہا ہے، کیونکہ کئی باتیں کی جاتی ہیں. کوئی کہتا ہے موسم کی وجہ سے ہے، کوئی کہتا ہے اس علاقے کے لوگ جو رہنے والے ہیں ان کے اندر کوئی خاص مدافعت ہے، کوئی کہتے ہیں کہ وہ بی سی جی کے انجیکشن جنہوں نے لگتے ہیں. یہ تمام چیزیں جو مشترک ہیں اسی خطے کے اندر. اس وقت صورتحال پچھلے 2 ہفتے کے اندر یہ ہے کہ اگر آبادی کے تناسب سے ہم دیکھیں تو بنگلہ دیش میں پاکستان سے 4 گنا زیادہ اموات ہو رہی ہیں. 5-7% کا فرق نہیں ہے، 4 گنا زیادہ اموات ہو رہی ہے. بھارت کے اندر اسی 2 ہفتے کے اندر پاکستان سے 12 گنا زیادہ اموات ہو رہی ہے، اور ایران میں پاکستان سے 20 گنا زیادہ اموات ہو رہی ہیں. تو یہ جو فرق ہے وہ بہت ہی ایک واضح اس وقت تفریق نظر آتی ہے کہ اس خطے کے اندر پاکستان میں کیا صورتحال ہے اور باقی کیا ہے. اور اس کو ظاہر ہے صحت کے اگر صرف ہم خیال رکھیں اور اس کو ملک کو بند کر دیں تو معیشت پہ بہت منفی اثر پڑتا ہے. تو معیشت کی سائڈ پہ کیا ہوا اس کو بالکل اگر ایک ہی میں آپ کو مثال دے دوں اسی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. باقی کچھ تفصیل پہلے بھی بتائی جا چکی ہے کہ مارچ سے جولائی کا عرصہ جو ہے، کیونکہ فروری کے آخر میں اس خطے کے اندر کیسز آنا شروع ہوئے، تو میں کمپیریزن دیکھ رہا تھا کہ مارچ سے جولائی بنگلہ دیش کی، پاکستان کی اور بھارت کی ایکسپورٹس جو ہیں ان میں کیا ہوا پچھلے سال کی نسبت. تو بنگلہ دیش کے اندر جو ایکسپورٹس ہیں وہ پچھلے سال سے 31% ان میں کمی واقع ہوئی، بھارت کے اندر 33% کمی واقع ہوئی، اور پاکستان میں 20% کمی واقع ہوئی. یعنی 1/3 کم نقصان ہوا ہمارا بنسبت بھارت اور بنگلہ دیش کے. اور ہم نے یہ دیکھا جو ابھی ہم نے جائزہ لیا کہ معیشت پہ بھی کم نقصان ہوا، اور صحت کے لحاظ سے بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا اور بہت بہتر حالات ہیں. تو اب سوال یہ ہے کہ یہ کیوں ہوا، اور 3 چیزیں میرے خیال میں اگر اس کو، اور وہ بڑی بنیادی چیزیں ہیں. یہ پوری 2 سال کی تحریک انصاف کی جو حکومت رہی ہے، عمران خان کی جو حکومت رہی ہے، اس کا اگر آپ جائزہ لیں گے تو یہ جو 2 یا 3 چیزیں ہیں وہ اس کے اندر بڑی بنیادی ستون کے طور پر نظر آتی ہیں. بہت ان کے اوپر بات بھی کی جاتی ہے. پہلی تو جو عمران خان کا ویژن ہے بالکل واضح ان کے ذہن میں، کوئی شک نہیں ہے، کوئی ابہام نہیں ہے ان کے اندر کہ حکومت کا کام جو ہے وہ ملک کے جو کمزور ترین طبقات ہیں ان کی مدد کرنا. پاکستان میں اور میں کہوں گا پاکستان جیسے ممالک کے اندر جہاں جمہوریت انسٹیٹیوشنز کمزور ہوتے ہیں وہاں پہ اشرافیہ کا کنٹرول ہوتا ہے فیصلہ سازی کے اوپر. زیادہ تر فیصلے کیے جاتے ہیں چند لوگوں کی، چند خاندانوں کی بہتری کے لیے. عمران خان بالکل واضح ہیں اور ان کے تمام جتنے بھی اقدامات ہوتے ہیں وہ اس کے اندر آپ کو یہ نظر آتا ہے. اسی لیے اس کے اندر بھی جب پہلے دن جس وقت پاکستان کے تمام لیڈرز کھڑے ہو کے لاک ڈاؤن لاک ڈاؤن لاک ڈاؤن تو مطالبہ کر رہے تھے، جہاں کوئی کسی کو فکر یہ نہیں تھی کہ سب کا اگر روزگار چھن جائے گا تو ان کی زندگی کیسے گزرے گی. اور ایک بہت بڑا حصہ میڈیا کا بھی یہی مطالبہ کر رہا تھا. اور اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ میڈیا والے جو ہیں وہ کوئی طریق انصاف کے ساتھ کوئی دشمنی کی بنیاد پہ کر رہے تھے. ہم جس معاشرے کے حصہ ہیں، جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں، جو میڈیا کے اونرز ہیں، جو میڈیا کے بڑے اینکرز ہیں، ہم صاحب ثروت لوگ ہیں، اور زیادہ تر ہم میں سے جو لوگ ہیں وہ اس کا نہیں سوچتے کہ جو سب سے کمزور ہے کہ اس کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی. لیکن عمران خان نے پہلے دن سے یہ بات کی، بڑی تنقید بھی اس کے اوپر ہوئی. تو میرے خیال میں ایک تو جو بنیادی وجہ بنی کہ ہم نے کیوں مختلف طریقے سے اس وبا کو ہینڈل کیا اور ہم نے جو ایکشنز لیے، وہ ایک اس کا یہ پہلو آیا. اور اس سے جو حماد اظہر صاحب نے جیسے ذکر کیا، ہم نے جلدی فیصلے کیے، بر وقت فیصلے کیے، لوگوں کو روزگار مہیا کرنے کے جلد مواقع فراہم کیے. اور دوسرا جیسے ڈاکٹر حفیظ شیخ کہہ رہے تھے اور ابھی آپ کو سانیہ نشتر اس کی تفصیل بتائیں گی